الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على من كان نبيا على من كان نبيا وآدم بين الماء والطين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين يقولون ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها واجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نصيرا وقال تبارك وتعالى في مقام آخر يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين وقال تبارك وتعالى في مقام آخر ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا خاتم النبيين اللہ کریم کی حمد و ثنا حضور نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ وازواجہ واہل بیتہ وذریاتہ اجمعین
کی ذات بابرکات پر درود و سلام عرض کرنے کے بعد انتہائی معزز و محتشم حاضرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں نے قرآن مجید برہان رشید کو 3 مقامات پر ایک آیت مکمل اور 2 مقامات سے 2 جملے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے۔ پہلی آیت جسے میں نے پڑھا وہ سورہ نساء کی ہے اور آیت کا نمبر ہے 75۔ سبحان اللہ۔ سورہ نساء آیت نمبر 75، 5واں پارہ۔ اللہ ارشاد فرماتے ہیں وَمَا لَكُمْ، تمہیں کیا ہو گیا، تمہیں وعلیکم السلام، تمہیں کیا ہو گیا، لا تقاتلون فی سبیل اللہ، کہ تم اللہ کے راستے میں جہاد نہیں کرتے۔ تمہیں کیا ہوا ہے کہ تم اللہ کے راستے میں جہاد نہیں کرتے۔ والمستضعفین من الرجال والنساء والولدان الذین یقولون ربنا اخرج لنا من هذه القریۃ الظالم۔ حالانکہ کمزور مرد، کمزور عورتیں اور کمزور بچے وہ سب یہ کہہ رہے ہیں، یقولون، سارے کہہ رہے ہیں، ربنا اخرجنا من هذه القریۃ الظالم، اے اللہ اس بستی سے ہمیں نکال دے کیونکہ یہاں ظالم کا راج آ گیا ہے، یہاں ظلم کی کالی گھٹائیں ہر وقت ہمارے اوپر سوار رہتی ہیں، اس بستی سے ہمیں نکال دے۔ کمزور مرد بھی یہ کہہ رہے ہیں، خواتین بھی یہ کہہ رہی ہیں اور بچے بھی یہی صدا لگا رہے ہیں، من هذه القریۃ الظالم اہلھا، اس بستی کے رہنے والے سارے کے سارے کیا ہو گئے ہیں، ظالم ہو گئے ہیں۔ وَاجْعَل لَّنَا مِن لَّدُنْكَ وَلِيًّا، ہمارے لیے بنا اپنی طرف سے کوئی ہمارا مددگار۔ وَاجْعَل لَّنَا مِن لَّدُنْكَ نَصِيرًا، اور اپنی طرف سے بنا ہمارے لیے کوئی ہمارا حمایتی جو ہمارے حق میں بھی آواز بلند کرے۔ یہ کہہ لینے کے بعد بھی تمہیں کیا ہوا کہ تم جہاد نہیں کرتے۔ حضرات محترم، اگلی آیت کریمہ کا جو جملہ میں نے تلاوت کیا تھا اس میں رب کریم ارشاد فرماتے ہیں، یا ایھا النبی جاہد الکفار والمنافقین، اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کافروں اور منافقین کے خلاف جہاد کا علم بلند کرو۔ تیسری جو آیت کریمہ میں نے آپ احباب کے سامنے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا اس میں رب کریم نے یہ ارشاد فرمایا، وَلَا تَهِنُوا، تم ہمت مت ہارنا، تم ہمت مت ہارنا، وَلَا تَحْزَنُوا، کسی کے ظاہری اسباب کو دیکھ کر اس سے پریشان نہ ہونا، گھبرانا نہیں کہ اس کے ساتھ فلاں کھڑا ہے، اس کے پاس فلاں اسلحہ ہے۔ ایک تو ہمت نہیں ہارنی اور دوسرا تم نے گھبرانا نہیں ہے۔ وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ، مدد میں تمہاری کروں گا۔ وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ، مدد میں تمہاری کروں گا۔ ان کنتم مؤمنین، شرط یہ ہے تمہارے سینے میں ایمان کی چنگاری جل رہی ہو۔ بات سمجھ آئی؟ بھئی ظاہری اسباب اگرچہ ان کے پاس زیادہ ہوں، بظاہر تمہیں یہ لگے کہ ہم ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے، صرف دو کام کرنے، پہلا ہمت نہیں ہارنی، دوسرا کسی کے روب دبدبے میں نہیں آنا۔
اگر ایمان تمہارے پاس موجود ہے تو میری مدد بھی تمہارے ساتھ شامل۔ وعلیکم السلام۔ یہ آیات بینات میں نے آپ احباب کے سامنے تلاوت کی ہیں، جن کا ظاہری ترجمہ میں نے آپ احباب کو سنا دیا ہے۔ اللہ کریم نے یہ باتیں قرآن پاک میں ارشاد فرمائی ہیں، اور قرآن بندہ مومن کی ہدایت کے لیے آیا ہے، بندہ مومن کی۔ اب جس کو قرآن نہیں ہدایت دے سکتا، میرے خطبے اس کا کیا کر لیں گے، میرے احتجاج اس کا کیا کر لیں گے، میرا آواز بلند کرنا اس کا کیا کر لے گا۔ لیکن بہرحال اگر میں یہی سوچتا رہوں تو آرام کر کے میں بھی بیٹھ جاؤں گا، اور نتیجہ وہی ہے جو آپ کے سامنے ہے۔ کم از کم مجھے اپنی آواز تو بلند کرنی ہے کہ میں کھڑا کس کے ساتھ ہوں۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ حضرات محترم، ان آیات مقدسہ کے نتیجے میں جو باتیں آپ سے عرض کرنے لگا ہوں، آج سے 14 صدیاں قبل جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ تھا، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد آپ کے صحابہ کا زمانہ تھا، جب آپ کے صحابہ کے بعد آپ کے تابعین کا زمانہ آیا، اس زمانے سے لے کر آج تک، اوپر والے 3 زمانے چھوڑ دیں، ایک رسول پاک کا زمانہ اور دوسرا صحابہ کا زمانہ، اس کے بعد دوسری صدی ہجری سے آپ اس زمانے کو دیکھیں گے، قدم قدم پر آپ کو یہ لگے گا کہ امت مسلمہ کئی صدیوں سے زوال اور انحطاط کی زندگی بسر کر رہی ہے۔ یہی نظر آئے گا آپ کو کہ جب سے بھی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کا زمانہ ختم ہوا، اس کے بعد اس امت پر کیا ہے؟ زوال ہی، بولیں تو صحیح آپ، اس امت پر کیا ہے؟ عرب میں دیکھیں، عجم میں دیکھیں، امت مسلمہ کو ہر جگہ پر ذبح کیا جا رہا ہے۔ اور کابل میں دیکھیں، چاہے آپ کندھار میں دیکھیں، قلعہ جنگی میں دیکھیں، دشت لیلا میں دیکھیں، تورا بورا کی پہاڑیوں میں دیکھیں، موصل اور بغداد کی گلیوں کو دیکھیں، القدس اور کشمیر کی روتی ہوئی خواتین کو دیکھیں، کہ غزہ اور آذربائیجان کے مسلمانوں کو دیکھیں، صومالیہ، جہاں جہاں بھی کشت و خون ہو رہا ہے اس وقت، کشت مین قتل، جہاں جہاں بھی خون بہایا جا رہا ہے، آپ کو بہانے والا ہاتھ کافر کا نظر آئے گا، جس کا خون بہہ رہا ہے وہاں مسلمان نظر آئے گا۔ اس کی کوئی تو وجہ ہوگی۔ آپ پوری تاریخ اٹھا کر دیکھیں، میں نے 2 زمانے نکال دیے، ایک صحابہ کا اور ایک خود رسول عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ اس کے بعد سے لے کر آج تک آپ کو جہاں بھی نظر آئے گا قتل و غارت، تاریخ اٹھا کر دیکھیں، خون ہمیشہ کس کا بہا ہے؟ مسلمان کا بہا۔ اور بہت ساری جگہوں پہ ایسا ہے کہ جہاں ہاتھ کافر کا ہوتا ہے، اور بہت ساری جگہ پہ ایسا بھی ہے کہ بظاہر مسلمان ہوتا ہے، در حقیقت ایجنٹ کافر کا ہوتا ہے۔ آپ کو بات سمجھ آ رہی؟ آگے چلیے حضرات محترم، ہم دیکھیں صبرا اور شتیلا کے کیمپوں میں آج بھی مسلمان سسکیاں لے رہے ہیں۔ آپ دیکھیں گوانتانا موبے کی جیلوں میں آج بھی کئی عافیہ صدیقی جیسی خواتین قید ہیں، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ آج بھی جناب والا ابو حریر کی جیل میں ہم دیکھیں تو سوائے مسلمانوں کے ہمیں وہاں پر کوئی بھی نظر نہیں آتا۔ ایسا ہوا کیوں ہے؟ ایسا حالانکہ دوسری طرف دیکھیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ اقدس میں مسلمانوں کی تعداد اس سے کم تھی جو آج ہے۔ صحابہ کے زمانہ میں نبی کریم کے زمانہ سے زیادہ تھی، لیکن آج کی بنسبت پھر کم تھی۔ اور آج جو مسلمانوں کی اس وقت آبادی ہے، یہ پورے 6 ارب آبادی میں سے 1 ارب 40 کروڑ اہل دین اور اہل ایمان رہ رہے ہیں۔ اور ان کی آبادی پر مشتمل ممالک جہاں پر ان کی حکومتیں قائم ہیں، وہ 56 یا 57 اسلامی ممالک ہیں، جن کی باغ دوڑ کس کے پاس ہے؟ مسلمانوں کے پاس ہے۔ وہاں کے حکمران مسلم ہیں،
وہاں کے جنرل مسلم ہیں، وہاں کے سپہ سالار کیا ہیں؟ مسلم ہیں، مگر اس کے باوجود کہ وہ نام کے مسلمان تو ضرور ہیں، بظاہر وہ ایجنٹ ہونے کا کام کیا کر رہے ہیں؟ آپ ناراض ہوں گے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، میرے ساتھ بولتے رہیں، پرچہ میرے اتنے ہونا ہے، تو آڈے اتنے کچھ نہیں ہونا بھی، ہونا ہی ہے تو کدے اتنے ہونا ہے؟ میں ویسے کہہ رہا ہوں کیونکہ ایجنٹ کا کام یہی ہوتا ہے، وہ برداشت نہیں کرتا، وہ برداشت نہیں کرتا، حقیقت کو چھپانے کے لیے وہ بندہ چھپا دیتے ہیں پورا۔ حالانکہ آپ دیکھیں 56-57 اسلامی ممالک کے حکمران مسلمان بظاہر، اور وہاں کے جتنے بھی کرتا دھرتا لوگ ہیں وہ سارے کیا ہیں؟ مسلمان ہیں۔ وہاں کے بڑے بڑے عہدوں کے اوپر بظاہر یہی نظر آتا ہے کہ مسلمان بیٹھے ہیں، لیکن غیرت ایمانی ہر ایک کی مر چکی ہے۔ کب کا انہوں نے اپنی غیرت کو کیا کر دیا ہے؟ سلا دیا ہے، ان کے کان پر جوں تک نہیں رینگتی، اگرچہ مسلمانوں کی بچیوں کو سامنے ذبح کیا جا رہا ہے۔ آج یہ ویڈیو جب آنکھوں سے گزری، ایک زندہ بندے کو جب تیزاب کے ٹینک میں ڈالا گیا، واپس جب نکالا صرف ہڈیوں کا ڈھانچہ تھا۔ یہ سارا کچھ جہاں میں دیکھ رہا ہوں، ظاہری بات ہے وہاں حکمران بھی دیکھ رہے ہوں گے، وہاں کرتا دھرتا بھی دیکھ رہے ہوں گے، وہاں کے جنرل کرنل بھی دیکھ رہے ہوں گے۔ اے سی کے کمرے میں بیٹھ کر خود کو جنرل کہلوانا اور ہے صلاح الدین ایوبی کی طرح دریا اور سمندر کے کنارے 6 مہینے تک بغیر کھائے پیے اور بغیر سوئے رہنا اور کام ہے۔ یہ محمد عربی کے غلام کر سکتے ہیں۔ ان کو کیا پتا ہو کہ امت مسلمہ کا درد کیا ہوتا ہے؟ ان کے اپنے گھر میں جب کوئی فوتگی ہو جائے، اند اللہ اس کی موت واقع ہو جائے، تو ان کو پتہ چلتا ہے کہ ہمارے اوپر کیا ہوا ہے؟ ظلم ہوا ہے، حالانکہ وہ تبھی موت مری ہے جو بھی ہے۔ اس وقت ان کو دکھ یاد آتا ہے، اپنا غم یاد آتا ہے۔ امت مسلمہ کا غم ان کو کیوں نہیں ستاتا؟ ایسا کیوں نہیں ہوتا کہ ان کے پاس ہر طرح کے وسائل ہونے کے باوجود یہ کچھ بھی نہیں کر سکتے؟ اور اب تو ستم اس درجہ بڑھ چکا ہے، اب تو ظلم اس درجے پر آ چکا ہے کہ وہ دھمکیاں لگا رہے کہ جناب غزہ کے لوگوں کو فلسطین خالی کرنا پڑے گا، جہاں پر ہم نے پورا کیا بنانا ہے؟ اسرائیل بنانا ہے، وہ خالی کر دیں، ان کی مرضی، مرنے کے لیے، ورنہ کیا ہو جائیں۔ جب اس طرح کی دھمکیاں لگائی جاتی ہوں اور اقوام متحدہ ان کی لونڈی ہو، سلامتی کونسل انہی کی لونڈی ہو، ہم بظاہر عارضی ممبر ہو کر بھی اگر وہاں کچھ نہیں کر پا رہے تو حضرات محترم یاد رکھیے اللہ اور اس کے رسول کے پاس تو سبھی کو جانا ہے۔ مرنے کے بعد آج نہ صحیح، مرنے کے بعد تو اللہ اور اس کے رسول کی محفل میں ہمیں جانا ہے۔ اور قرآن پاک میں ہمیں بتایا گیا کہ تل تل کا حساب دینا ہے۔ کس کا دینا ہے؟ تل کا حساب۔ اللہ اکبر۔ او میاں محمد بخش رحمت اللہ علیہ کھڑی شریف والے، آپ فرما گئے ہیں کہ آپوں ظلم نہ کرنا کوئی تے فضا اکبر تھیں ڈرنا، جس دن آپ عدالت لیسی تل تل لکھیا بھرنا۔ یہ مت سمجھنا کہ میں ظلم کر کے نکل جاؤں گا، میں بچ جاؤں گا، میرے پاس ادارے ہیں، میرے پاس فلاں میرا جناب SHO دوست ہے، فلاں DSP میرا سجن ہے، بیلی ہے، جناب فلاں IG کے ساتھ میری سلام دعا ہے، میرا جناب فلاں وزیر مشیر دوست ہے، مجھے چھڑا لے گا۔ یہاں سے ممکن ہے تجھے چھڑا کے کوئی لے جائے، لیکن جس عدالت میں تجھے پیش ہونا ہے، نہیں سمجھے آپ کو، جس عدالت میں ہمیں پیش ہونا ہے وہاں نہ کوئی وکیل ہے، نہ کوئی جناب حمایت کرنے والا ہے، نہ کوئی گواہی دینے والا ہے، نہ کوئی میرے لیے آواز بلند کرنے والا ہے۔ اس دن ہمارے بزرگوں نے کہا تل تل جب تک نہیں بھر دو گے تب تک اللہ کے آگے سے نہیں ہٹ سکو گے۔ یہ حدیث پاک ہے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا تزول قدمہ ابن آدم، ابن آدم کا قدم اٹھ بھی نہیں سکے گا، ہل بھی نہیں سکے گا، اٹھے گا بھی نہیں، ہلے گا بھی نہیں۔ کیوں؟ کیونکہ ساری چیزیں اسی کے حکم سے اٹھتی ہیں اور اسی کے حکم سے ہلتی ہیں۔
आज बेशक तुम्हारे पास अख्तियार है, बेशक तुम्हारे पास जनाब वसाइल हैं, उनका जैसे मर्जी इस्तेमाल करो तुम्हें हक हासिल है, लेकिन याद रखना एक दिन मरना भी और मरने के बाद हिसाब भी देना है। आपसे जब पूछा जाएगा कि मुसलमानों की ख़वातीन तुम्हें पुकारती थीं सुबह शाम कि कहाँ है मोहम्मद अरबी के ग़ुलाम जो हमें बचाने के लिए, हमारी इज़्ज़तों को बचाने के लिए आए, जब उस दिन तुम्हारे सामने छोटे छोटे बच्चे खड़े होकर कहेंगे मालिक हम सुबह शाम इनको कह रहे थे कि आओ हमारी मदद करो, और उस दिन जब बुज़ुर्ग और नौजवान तुम्हें कहेंगे कि मालिक हम इनको पुकारते रहे लेकिन हमारी आवाज़ पर कोई नहीं आया, उस दिन तुम्हारा जवाब जो भी हो, हमारा जवाब आज भी यही है कि जिहाद उम्मत मुसलमा पर फ़र्ज़ है, और उम्मत मुसलमा पर जिहाद हर बंदे पर, मैं सिर्फ हुकूमतों की बात नहीं कर रहा, हर बंदे पर क्या है, जिहाद फ़र्ज़ है। हज़रात मोहतरम, आज देखिए मैं आपको अर्ज़ कर रहा था कि हमारे पास 57 या 56 इस्लामी ममालिक मौजूद, वहाँ के हुक्मरान हमारे, वहाँ की फ़ौजें हमारी, वहाँ के ओहदे हमारे, वहाँ के वसाइल हमारे पास, लेकिन उसके बावजूद भी हमारी हुकूमतें हमें ये कहती नज़र आती हैं कि हमारी मईशत नहीं सही, हमारी मईशत नहीं सही। आगे सुपर पावर खड़ा है अमेरिका, उसका जनाब साथ है इसराइल को हासिल है, आगे जनाब पूरे आलम कुफ्र इकट्ठे खड़ा है, हमारी वसाइल इस काबिल नहीं है कि हम उनका क्या कर सकें, मुकाबला कर सकें। यही तो अल्लाह करीम ने कुरान में इरशाद फरमाया है, वला ताहिनु वला तहज़नु, हिम्मत नहीं हारनी, हिम्मत गलत करो, हिम्मत नहीं हारनी, और किसी के ज़ाहिरी असबाब और वसाइल से दबना नहीं। वअंतुमुल आलून, मैं मदद तुम्हारी करूँगा। मैं किसकी मदद करूँगा? अल्लाह फरमाता है मैं तुम्हारी मदद करूँगा, शर्त यह है तुम्हारे पास एक चीज़ हो, इन कुंतुम मुमिनीन, तुम्हारे सीने में सिर्फ ईमान हो, तुम्हारे सीने में सिर्फ ईमान हो, बाकी सारा मदद मैं खुद करूंगा तुम्हारी। ये कुरान पाक है, इसकी एक एक आयत के ऊपर ईमान रखना मुसलमान के ईमान का हिस्सा है, और इसकी एक एक आयत को मानना भी मुसलमान के ऊपर लाजिम है। अब कहाँ गई वो हुकूमतें, कहाँ गए वो इदारों वाले? क्या कहेंगे कि जनाब हमारे पास वसाइल नहीं थे? अल्लाह कुरान में ऐलान नहीं फरमा रहा कि मेरी मदद किसके साथ है? आगे चलिए जनाब, आप देखें ये 56-57 इस्लामी ममालिक ये क्या कह रहे हैं कि हमारे पास वसाइल नहीं है, जबकि पहली बात तो ये है कि ये सरासर झूठ है, ये सरासर, बोलो तो सही कम अज़ कम, ये सरासर झूठ है। ना होता झूठ तो वो जो दर्जा 4 के मुलाजिमीन हैं उनसे मुलाजमत छीन कर जो असम्बलियों में बैठे हैं उनका 200% तक बजट किसने बढ़ाया? 900% तक बढ़ा जी, 900%। कितने सर? हाँ जी, अपने वास्ते उन्हें कुल हर वसाइल हैं, सिर्फ गरीब का चूल्हा नहीं जलने देना, ये कसम खाई है हमने। बात समझ आ रही है? हमारा बजट जितना भी होता है, बताएं ज़रा गरीब के ऊपर कितना खर्च हुआ है? आटे में नमक के बराबर भी गुर्बत के ऊपर खर्च नहीं होता। ना किसी गरीब के चूल्हे को जलाने के लिए किसी ने सोचा है, जो भी आता है अपने बारे में। और सितम ये है, सितम ये है, उनसे तो गिला नहीं, वो तो हैं ठग, उनसे गिला नहीं है, वो हैं। मसला आपसे है अहबाब, अभी जब फिर वोट आएंगे फिर आप जैसे उन्हीं की गाड़ियों के आगे नाचते नजर आएंगे। गिला आपसे है, शिकवा आपसे है, उनका हमें पता है, उनका हमें पता है कि उन्होंने यही कुछ करना है जो वो कर रहे हैं। हर टैक्स हमारे ऊपर लगा दिया गया, कोई ऐसी चीज जो हमारे ऊपर ना नाफिज की गई हो हमने फिर भी उफ तक नहीं की। कोई बात नहीं, खा जाओ, हमें जितना मर्जी हमें खाना है
کھا جاؤ، کم از کم خدا کے لیے اسلام کی عزت کا تو لحاظ رکھو۔ نہیں سمجھیے آپ کو، یہ اسلام کو بے عزت کروانے والی بات نہیں ہے کہ 57 اسلامی ممالک ہونے کے باوجود کوئی ایک بھی ایسا نہیں ہے جو آنکھیں میں آنکھیں ڈال کر کہے کہ جناب یہ کیا ہو رہا ہے، یہ غلط ہو رہا ہے۔ کوئی ایک بھی ایسا نہیں ہے، میں اپنوں کی بات نہیں کر رہا، سارے جتنے بھی ہیں، کوئی ایک تو کم از کم ایسا ہو جو یہ کہہ سکے کہ میں مسلمان ہوں اور میں مسلمانوں کا ساتھ دوں گا، میں مدد کروں گا، چاہے میری جان ہی کیوں نہ چلی جائے۔ بھی مرنا تو ویسے ہی ہے، مرنا تو ویسے ہی ہے۔ یہ تو اللہ کریم نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا۔ میں ایک اور آیت آپ کو سنانا چاہتا ہوں، آپ سبحان اللہ فرمائیں، یہ آیت میرے سامنے آ گئی ہے۔ اللہ کریم ارشاد فرماتے فَلْيُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ، انہیں چاہیے کہ وہ اللہ کے راستے میں جہاد کریں ان لوگوں کے خلاف یشرون الحیات الدنیا بالآخرہ، جنہوں نے اپنی زندگی کو آخرت کے بدلے بیچا ہے۔ آخرت بیچ دی، زندگی خرید لی۔ دیکھ رہے ہیں نا، آخرت بیچ رہے ہیں، زندگیاں۔ ان لوگوں کے خلاف کیا کرو؟ اللہ فرماتا ہے جہاد کرو۔ یہاں پہ مسلمان کی قید نہیں ہے، کافر کی قید بھی نہیں ہے۔ یہاں پر یہ کہا جا رہا ہے کہ جن لوگوں نے آخرت بیچی اور زندگی سنوارنے کے لیے انہوں نے کیا بیچ دی ہے؟ آخرت بیچی، ان لوگوں کے خلاف جہاد کرو۔ وَمَن يُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، تم میں سے جو بندہ اللہ کے راستے میں مر جائے گا، فَيُقْتَلْ، قتل ہو جائے گا، او یغلب، یا وہ غالب آ جائے گا، یعنی اس کو قتل کر دے گا، فَسَوْفَ نُؤْتِیہِ أَجْرًا عَظِیمًا، قتل ہو گیا تب بھی، غالب آ گیا تب بھی، اللہ فرماتا ہے میں اسے اجر عظیم عطا کروں گا۔ آپ کو بات سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ بھائی وہ مار گیا تب بھی اسے اجر عظیم ملے گا، اس نے کسی کو مار دیا اسے تب بھی اجر عظیم ملے گا۔ یہاں انہی لوگوں کے خلاف جہاد کا حکم ہے جن کا نام لینے پہ پابندی ہے، جن کا نام لینے پہ پابندی ہے، انہی کے خلاف جہاد کرنے کا حکم ہے۔ مسئلہ یہ ہے ہمارے پاس، ہمیں یہ سنایا جاتا ہے کہ جی ہمارے وسائل، ہماری معیشت نہیں ہے جناب، ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہے، جبکہ یہ سراسر جھوٹ ہے۔ آپ دیکھیے جتنا بھی دنیا میں اس وقت تیل استعمال ہو رہا ہے، جتنا بھی دنیا میں اس وقت تیل استعمال ہو رہا ہے، یہ سارے کا سارا اگر 100% ہو رہا ہے تو 90% مسلمانوں کے پاس ہے۔ 90% کس کے پاس ہے؟ پھر بھی مسلمان کہے میرے پاس وسائل نہیں ہے۔ دنیا میں مہنگی سے مہنگی چیز سونا ہے، مہنگی سے مہنگی چیز سونا ہے، اور اگر لوگوں کے پاس 10% ہے تو ہمارے پاس 90% ہے۔ آپ کو بات سمجھ آ رہی ہے؟ مسئلہ کیا ہے؟ تیل بھی ہمارے پاس، سونا بھی ہمارے پاس، اور جتنے بھی ممالک ہمارے اسلامی ہیں وہ سارے کے سارے زرعی بھی ہیں، وہ سارے کے سارے زرعی ضروریات اپنی خود کفیل ہیں، اس میں تقریباً جتنے بھی ہیں یہ سارے، اور جو لوگ ہمارے مقابلے میں کھڑے ہیں وہ ہمارے اوپر ڈیپینڈنٹ ہے، جو ہمارے مقابلے میں کھڑے ہیں وہ ہمارے اوپر ڈیپینڈنٹ ہیں، یعنی ہم نے کاشت کر کے ان کو دینا ہے تو ان کا چولہا جلنا ہے۔ نہیں سمجھ آئی؟ اور پھر ہمیں کیا بتایا جا رہا ہے؟ ہمارے پاس، لیکن احباب ذی وقار، یہ جو وسائل 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 کا رونا رونا چاہتے ہیں نا، ان کو 2-4 باتیں تاریخ کے اندر جھانک کے بتانے لگا ہوں، ذرا توجہ سے سماعت فرمائیے گا۔ اللہ اکبر کبیرہ والحمدللہ حمدن کثیرہ۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ بڑے دانا بندے تھے، بڑے دانا کا لفظ بھی تھوڑا ہے، ان کے لیے ایک لفظ بولا گیا حکیم امت کا حکیم، امت کا حکیم، ان کے لیے یہ لفظ بولا گیا ہے کہ امت کے وہ کیا ہیں؟ حکیم ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ جناب میری جو قوم ہے نا جی، اس کا مسئلہ
یہ نہیں ہے کہ ان کے پاس وسائل نہیں ہیں. ان کا مسئلہ کہ ان کے پاس وسائل ان کے پاس بڑے ہیں. وسائل ان کے پاس بڑے ہیں، اور جو وسائل پہ کھڑے ہیں، جن کی نظریں صرف کس کے اوپر ہیں؟ وسائل کے اوپر ہیں. جن کی نظریں کس کے اوپر ہیں؟ صرف وسائل کے اوپر ہیں. وہ کہتے ہیں جناب زوال بندہ مومن کا بے زری نہیں ہے. ایک شعر ہے ان کا، وہ کیا کہتے ہیں کہ زوال بندہ مومن کا بے زری، بولیں تو صحیح، بے زری، زوال بندہ مومن کا بے زری نہیں ہے. علامہ اقبال کہتا ہے جی مومن کے جو زوال ہے نا جی، وہ دولت نہیں ہے. وہ دولت، اللہ اکبر، مومنوں کا زوال دولت نہیں ہے تو کیا ہے؟ مومنوں کا زوال پھر کیا ہے؟ اگر دولت نہیں ہے مومن کا زوال تو پھر کیا ہے؟ کچھ تو ہوگا. زوال بندہ مومن کا بے زری، بولو تو صحیح، بے زری نہیں ہے. اس میں ایک پیج مس ہے. زوال بندہ مومن کا بے زری، یہ علامہ اقبال کا شعر ہے پورا، جو مجھے آگے والا حصہ تو نہیں آتا، لیکن اتنا مجھے یاد ہے کہ وہ کہتے ہیں زوال بندہ مومن کا بے زری نہیں ہے. زوال بندہ مومن کا بے زری، زر کہتے ہیں دولت کو. بے زری کا کیا مطلب ہوا؟ دولت نہ ہونا یہ زوال کا سبب. مسلمان حکومتیں ہمیں یہ کہیں کہ ہماری معیشت نہیں ہے، ہمارے پاس وسائل نہیں ہیں، ہمارے پاس اسباب نہیں ہیں، وہ کہتے ہیں مسلمان کے زوال کا سبب یہ نہیں ہے. مسلمان کے زوال کا سبب یہ نہیں ہے. تو پھر کیا ہے؟ آپ فرماتے ہیں کہ تاریخ دیکھو. کیا دیکھو؟ تاریخ دیکھو. اسلام جب شروع ہوا تو کوئی وسائل نہیں تھے. اسلام جب شروع ہوا تو کوئی وسائل نہیں تھے. وہ اسی نظم کے اندر ایک جگہ پہ بدر کے مقام پہ کھڑا کر کے پوچھتے ہیں کہ وہاں جو لوگ آئے تھے ان کے پاس کون سے وسائل تھے؟ بدر میں جو لوگ آئے تھے ان کے پاس کون سے وسائل تھے؟ وہ جو 1000 کے لشکر کے مقابلے میں لڑنے آئے تھے ان کے بارے میں وہ فرماتے ہیں کہ ان کے پاس ایک گھٹلی تھی، کھجور نہیں، ایک گٹھلی تھی. صبح اسی کو چوس کر روزہ رکھتے تھے، شام کو اسی کو چوس کر روزہ افطار کرتے تھے. بھئی کس وسائل کی بات کرتے ہیں آپ؟ نہیں سمجھے آپ کو؟ وہ جو 1000 کے مقابلے میں بندے کھڑے تھے ان کے پاس وسائل تو دور، وہ کہتے ہیں روٹی تک بھی دستیاب نہیں تھی انہیں، صرف گٹھلی دستیاب تھی. صبح چوس کر روزہ رکھا جاتا، شام کو چوس کر افطار کیا جاتا. آپ کو بات سمجھی؟ اگر وہ کہتے کہ ہمارے پاس وسائل نہیں ہیں، ہم نے بدر میں نہیں جانا، تو بات جچتی تھی. وہ کہتے ہمارے پاس وسائل نہیں ہیں تو بات جچتی تھی. حضرات محترم ان کے پاس صرف 8 تلواریں تھیں. کتنی؟ بندے کتنے تھے؟ 313 لوگوں کے پاس 8 تلواریں، 2 گھوڑے. 8 تلواریں، 2 گھوڑے اور 70 اونٹ. یہ کل اسباب ہے ان کا. یہ کیا ہے؟ کل اثاثہ ہے ان 313 لوگوں کا. 8 تلواریں، 2 گھوڑے اور 70 اونٹ. اب 313 لوگ 70 اونٹ پہ سوار کر کے دکھائے مجھے کوئی. بھئی ریڑا تو اس وقت تھا کوئی نہیں، یہ تو بعد میں ایجاد ہوا ہے نا. نہیں سمجھے آپ کو؟
वो ज्यादा से ज्यादा भी बिठा लो बंदे तो कितने बिठाओगे? 2 या 3 बस। 2 या 3। चलो इसको मल्टीप्लाई करो, एक ऊंट पर कितने बंदे आते हैं? इसको तकसीम करो जरा, 313 तकसीम 70, 210। आइए बस। कोई बात समझ आ रही है आपको? अब भाई वसाइल का रोना रोते इकबाल कहता है तो उनको रोना चाहिए था कि हमने जनाब यहाँ तो जाना नहीं है, हमने इतना सफर तय करना है और बदर में जाना है। सवारी दोगे चले चलेंगे, सवारी दोगे तो आगे जाके करना क्या है? वहाँ कोई ख़त्म तो पढ़ना नहीं था, दरूद तो पढ़ना नहीं था, वहाँ जाके कोई महफिल मिलाद तो हो नहीं थी रही, ना महफिल कवाली हो रही थी कि हमने जाके सुननी है, ना किसी बुजुर्ग का कोई उर्स हो रहा था। वहाँ करना क्या था? 1000 काफिर के मुकाबले में लड़ना था। वो कौन सा 1000 काफिर? जिसका हर बंदा सवारी पे सवार होके आया है, जिसका हर बंदा सवारी पे सवार होके आया है, जिसका हर बंदा अपना असलहा साथ लाया है, जिसका हर बंदा ज़िरा पोश है, पूरा साजो सामान है उसके पास। खाने के लिए स्पेशल ऊंट लेके आए हैं कि वहीं जाके ज़िबा करेंगे और खाएंगे। पीने के लिए पानी की बजाय अगले शराब लेके आए हुए हैं। ना सिर्फ ये बल्कि अपनी रात को रंगीन बनाने के लिए नाचने वालियां और गाने वालियां भी इसके मुकाबले में उन 313 ने आना था। ये इकबाल है, ये क्या है? इकबाल है। वो कहता है अगर बेजरी ही होती बंदा मोमिन का जवाल तो सबसे पहला जवाल उन 313 पे आना था, क्योंकि उनके पास तो कुछ भी नहीं था, उनके पास तो कुछ भी नहीं। और अगली बात आप फरमाते हैं उनमें से बहुत सारे तो ऐसे थे जिन्होंने 2-2 बार हिजरत की थी। उन 313 में से मदीना में सेटल्ड लोग नहीं थे। बात समझिए आपको? वो जो आए थे ना नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ, मदीना के रहने वाले भी थे उसमें, लेकिन सारे सेटल्ड नहीं थे। कुछ बेचारे मुसाफिर भी थे। एक बार हबशा की तरफ सफ़र किया, फिर दूसरी बार भी हबशा की तरफ सफ़र किया, फिर वापस आए, फिर मदीना की तरफ सफ़र किया। अब वो क्या उठा सकते थे? अब वो क्या उठा सकते थे भाई? क्या लेके आए वो मदीना शरीफ में? कुछ था उनके पास? अगली बात, जो बात अल्लामा इकबाल ने यहाँ इसी शेर में की है वो नज़म मिस हो गई है, पेज मेरे पास है नहीं, वरना नज़म होती तो और मज़ा आता। वो फरमाते हैं कि एक इस्लाम का मानने वाला है, एक इस्लाम का मानने वाला है, जिसकी माँ उसे ऐसा सूट पहनाती है कि पूरे मक्का के अंदर कोई इस तरह का सूट नहीं पहनता, ऐसी खुशबू उसे लगाती है कि ऐसी खुशबू पूरे मक्का में किसी को दस्तयाब। उस बंदे का नाम है मुसअब बिन उमैर। क्या नाम है? मुसअब बिन उमैर। अब जब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जब ईमान ले आए तो इनकी माँ चूँकि काफिरा थी, खुद क्या हो गए? मुसलमान हो गए। तो माँ ने एक दिन बच्चे को पहले समझाती रही कि बेटा ना कर ऐसा, जैसे हमारी माएँ हमें समझाती हैं, और हमारी माँओं का तो सिर्फ जोर ही इसी बात पे चलता है ना कि समझ जाएगा, चलो समझ जाएगा, कोई नहीं, थोड़ा होर बड़ा होएगा थे। और जदों आखिर तक भी नहीं समझता फिर कहनी दी शादी कर दो, नहीं समझ आई तुहानू? फिर की कहनी यदि शादी कर दो ये समझ जाएगा। वो तो नहीं समझता, माँ बेचारी दुखा च दुनिया तो चली जाती। नहीं समझ आई तुहानू? वो नहीं समझता। वो जिसको माँ बार बार कह रही होती है ना कि समझ जाएगा, वो नहीं समझता। माँ चली जाती है, जब वो चली जाती है फिर इसे समझ आती है। जब वो चली जाती है, नाराज तो नहीं हो गए? वो फरमाने ने माँ ने समझाया बुझाया, बेटा ना कर, ना समझे। फिर उसने पूरी बरादरी को इकट्ठा किया, बरादरी वालों ने समझाया, आप फिर भी ना समझे। और फिर उन्होंने कहा चलें ठीक है, फिर जो हमारे असासा जात आप इस्तेमाल कर रहे हैं ये हमारे वापस कर दें, जाएं अपने इस्लाम को कहें तुम्हें लिबास इस तरह का पहना के दिखाए।
اس طرح کا لباس آج کا کوئی بندہ ہوتا، اس کے پاس دولت کے انبار ہوتے ایک طرف، اور دوسری طرف صرف اسلام ہوتا۔ ہم تو یہی کرتے ہیں نا، پورا سال ہم نے منافع کمایا، ہمارا گزارا اس پر نہیں ہوا۔ لوگ نیکیوں کے لیے روزہ رکھتے ہیں، ہم روزہ داروں کو لوٹنے کے لیے سامان لگا لیتے ہیں۔ نہیں سمجھ آئی آپ کو؟ پوری دنیا میں سامان سستا، ہمارے ہاں نہیں، مہنگا تھوڑا لفظ ہے، مہنگا ترین، مہنگا، کیونکہ ہم نے پورے سال کا حساب کتاب اسی ایک مہینے سے، ناراض تو نہیں ہو گئے؟ چلیں بہرحال، تو کپڑے اتار کے اپنی ماں کے حوالے کر کے کہے تمہیں تمہارا لباس مبارک، تمہیں تمہارا مال مبارک، ہم وہاں چلتے ہیں جہاں ایمان کے کپڑے ملا کرتے ہیں۔ اب ان کے بارے میں جب علامہ اقبال لکھتے ہیں نا کہ یہ بدر والے دن جب رسول کریم کے سامنے آئے، ان کے جسم پر ایک چادر تھی اور اس چادر کو 70 سے زائد پیوند لگے ہوئے تھے، جگہ جگہ سے پھٹی ہوئی چادر۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یہ بندہ آیا نا تو کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم رو پڑے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ کر رو پڑے۔ صحابہ نے رونے کی وجہ پوچھی، فرمایا یہ جو بندہ تمہیں نظر آ رہا ہے، کاش تم نے اس کا ماضی دیکھا ہوتا، کاش تم نے اس کا ماضی دیکھا ہوتا۔ میں نے اس کا ماضی بھی دیکھا ہے اور اس کا حال بھی دیکھ رہا ہوں، صرف اس کے حال پہ رویا ہوں، صرف اس کے حال پہ رویا ہوں۔ کہاں وہ بندہ جو 3000 درہم کا سوٹ صبح الگ پہنے، شام کو الگ پہنے، کہاں وہ کہ 70 پیوند سے بھی زائد لگے ہوئے ہیں چادر، کھانے کو بھی اس کے لیے اس کے پاس کچھ نہیں ہے، مگر اسلام کا دامن چھوڑنے کو وہ تیار نہیں سمجھے آپ کو؟ اب آگے چلیے، علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں غزوہ احد میں، غزوہ بدر ہو گیا، اگلی بات کریں احد میں جب یہی بندہ شہید ہو جاتا ہے تو اسلام کے پاس اسے دینے کے لیے کفن بھی نہیں تھا۔ آپ کو بات سمجھ آئی؟ وہ کہتا ہے یہ جو ہمیں سکھاتے ہیں نا کہ ہمارے پاس وسائل نہیں ہیں، ان کو بتاؤ اسلام نے بدر بھی وسائل کے بغیر جیتا ہے، احد بھی وسائل کے بغیر جیتا ہے، صرف ایک چیز چاہیے جو تمہارے اندر نہیں ہے، اور اس چیز کا نام ہے ایمان۔ اس چیز کا کیا نام ہے؟ ایمان چاہیے بندہ مومن کو لڑنے کے لیے، تمہارے پاس ایمان نہیں ہے، تم وہ بزدل ہو جو اپنی موت سے آپ ڈرتے ہو کہیں ہم مر نہ جائیں، مر تو تم نے پھر بھی جانا ہے، لہذا مرنے سے پہلے کوئی ایسا کام کر جاؤ کہ آنے والی نسلیں کہیں یار ہمارا بابا یہ کام کر کے گیا ہے۔ نہیں سمجھ آئی آپ کو؟ حضرات محترم، وقت ختم ہو گیا، جنگیں وسائل سے نہیں جیتی جاتی، جنگیں وسائل سے، امریکہ کے پاس تھوڑے وسائل تھے، افغانستان سے ذلیل و خوار ہو کے نکلا کہ نہیں نکلا ہمارے سامنے؟ بولو تو صحیح، امریکہ کے پاس کوئی تھوڑے وسائل تھے؟ افغانستان کے پٹھانوں نے، جن کے کچھ لوگ ہمارے پاس آئے، کچھ کسی کے پاس گئے، کچھ کسی کے پاس گئے، وہ ہجرت کر گئے، اور جو کچھ بچے نہ ان کے پاس کھانے کو کچھ، نہ ان کو پینے کے پاس کچھ، نہ ان کا کاشتکاری کا کوئی سسٹم، جہاں پٹھان نظر آتا وہ مار دیتے۔ ذلیل و رسوا ہو کے گیا کہ پوری دنیا نے انہیں کیا کر دیا؟ بے یار و مددگار چھوڑ دیا۔ لیکن وہ غیرت مند قوم تھی، جو بچے انہوں نے کہا مرنا تو ہے ہی ہے، کیوں نہ جہاد کر کے مریں، کیوں نہ جہاد کر کے مریں۔ اور ان کے جہاد کا نتیجہ یہ ہوا کہ امریکہ جیسی سپر پاور کو یہ کہہ کے نکلنا پڑا کہ ہمیں معاف کر دو، ہمارے بس کا روگ نہیں ہے۔ تو احباب ذی وقار، یہ وسائل افغانستان کے پاس تھے؟ نہیں تھے نا، ہمارے سامنے ہوا ہے، اور ہم مددگار بنے امریکہ کو نکلوانے کے یہاں سے کہ چل بھاج جا۔
نہیں سمجھ آئی؟ تو جنگیں وسائل سے نہیں جیتی جاتی، جنگیں ایمان سے جیتی جاتی ہیں، جنگیں اللہ کے قرآن سے جیتی جائیں گی، جنگیں رسول اللہ کے فرمان سے جیتی جائیں گی۔ اگر وہ تمہارے اندر ہے تو آؤ میدان جنگ میں، پتہ چل جائے گا۔ تم صرف اعلان کرو کہ ہم جہاد کا اعلان کرتے ہیں، کافر نظر آ جائے تو پھر کہنا، صرف اعلان، ابھی لڑائی نہیں، صرف یہ اعلان کریں کہ کل تک اگر نہ خالی ہوا غزہ تو ہم آج سے کیا کر رہے ہیں؟ اعلان جہاد کر رہے ہیں۔ صرف اتنا کہنے کی دیر ہے، نہ سپر نظر آئے گی، نہ پاور نظر آئے گی، صرف محمد عربی کا دین نظر آئے گا۔ لیکن شرط ہے اس کے لیے اندر کیا چاہیے؟ ایمان چاہیے، غیرت چاہیے۔ وہ غیرت سلطان صلاح الدین ایوبی والی چاہیے۔ برنس نے ایک دفعہ کہا تھا کہاں ہے محمد، بلاؤ ان کو تمہاری مدد کرے۔ حج پر جاتے ہوئے قافلے کو اس نے روک لیا، اور قافلے کے اندر جو مسلمان ان کے پاس قیدی ہو گئے نا، ان کو کہا بچاؤ، بلاؤ اپنے محمد کو، آج تمہیں بچائے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی تک یہ بات پہنچی کہ برنس نے ایسا کہا ہے، اس نے مسلمانوں کو شہید کر دیا۔ 3 سال، کتنے؟ 3 سال لکھا ہے، 3 سال تاریخ میں۔ نہ سلطان صلاح الدین کبھی سویا، جب اسے نیند ستاتی تھی تو دیوار کے ساتھ کھڑا ہو جاتا تھا، دیوار کے ساتھ کھڑا ہو جاتا تھا کہ میں گر نہ جاؤں۔ 3 سال تک نہیں سویا۔ کسی نے پوچھا حضور کیا ہوا؟ فرمایا میرے نبی کی عزت کو کسی نے للکارا ہے۔ اور 3 سال کے بعد جب اس کے ہاتھ برنس لگا، سارا لشکر لگا، سارے جناب سامنے آئے، اس نے کہا سبھی کو معافی ہے، سبھی کو چلے جاؤ سارے، صرف برنس تو میرے پاس آ، تو نے کہا تھا نا کہاں ہے محمد، بلاؤ اسے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم خود تو نہیں ہے، مجھے بھیجا ہے۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یا میں محمد عربی کا غلام آ گیا ہوں۔ اتارا اپنے ہاتھ سے اس کا سر، اور سر پکڑ کے اپنے پاؤں میں رکھ کے کہا تو کہتا تھا اب کہاں ہے محمد؟ پہلے محمد عربی کے غلاموں سے تو مل۔ نہیں سمجھ آئی؟ غیرت اگر بندے کے اندر ہو تو 3 سال تک بغیر سوئے سلطان صلاح الدین ایوبی نے کیسے گزارے؟ آج بھی امت مسلمہ پکار رہی ہے۔ ہم ہر کرتا دھرتا اور ہر جناب والا صاحب اقتدار سے عرض کرتے ہیں کہ جناب جہاد فرض ہو چکا، لہٰذا اب اعلان جہاد آپ فرما دیجئے، کیونکہ زبان آپ کی چلنی ہے، اقتدار آپ کے پاس ہے، وسائل آپ کے پاس ہیں، اور اگر آپ سے نہیں ہوتا تو آپ مہربانی فرمائیے استعفیٰ دے کے گھر جائیے، ہے ہم جانے اور امت مسلمہ جانے انشاءاللہ العزیز۔ آج 4 بجے انشاءاللہ العزیز فلسطین کے حق میں ایک مظاہرہ ہے، تمام دوست اس میں کیا کریں؟ شرکت کریں، اور اپنے وقت کے حکمرانوں سے یہ مطالبہ کریں کہ ہمیں جہاد کرنے کی اجازت دی جائے۔ کریں گے انشاءاللہ۔ اللہ کریم ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔